بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں. مالک آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب. کتابیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن اس کا مقام اور کتابوں سے علیحدہ ہے اور نام بھی علیحدہ ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن وہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. اب دیکھیں عام کتابوں کے لیے لفظ پڑھنا استعمال کیا جاتا ہے، انتہائی واجب الاحترام میرے تشریف فرما ہے. قرآن کے لیے تلاوت، اس کے لیے یہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے یہ مناسب لفظ نہیں ہے. یہ جو میں نے سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے اور سورہ کا نمبر ہے 106 اور مکہ میں نازل ہوئی. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں محمد و آل محمد کے ماننے والے، اور ہم نے قرآن کو بھی پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کو بھی. کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جائے. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. دعا گو ہوں کہ خلاق عالم مجلس سے بانی شاہد صاحب مرحوم ان کے درجات بلند فرمائے، اون شاہ صاحب اور برادران کو سلامت رکھے، میرے سونڈ والے بھائیوں کو بھی سلامت رکھے. ایک سید مصدر علی شاہ صاحب ان کی بہن بیمار مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. درود پڑھیے گا. حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں. زحمت نہ سمجھیں تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 دفعہ درود پڑھ لیں، ایک دفعہ بی بی کی ذات پہ، ایک دفعہ رحمت للعالمین کی ذات. آپ کا شکریہ، مالک سلامت رکھے. قال سمعت فاطمہ انہا قالت داخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام. قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یابۃ من الضعف. فقال یا فاطمہ تویتینی بالکساء الیمانی فغطیتنی بہی فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیتو بہی وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی اللیلۃ التمام وکمالہ فما كانت إلا ساعة
ایزم بی ولدی الحسن علیہ السلام صلوات قد اقبال وقال السلام علیکی یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن ناول الکساء وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذنوا لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وہی ذنب ولدی یا حسین علیہ السلام بلند صلوات قد اقبال وقال السلام علیکی یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک وآخک تحت الکساء فدان الحسین علیہ السلام وناول الکساء فقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا من اخترع اللہ اتاذنوا لی اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب بلند صلوات وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین علیہ السلام فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ہا ہوا ما والدیک تحت الکساء فاقبل علی ناول الکساء وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذنوا لی ان اکون معکم تحت الکساء قال لہو علیک السلام یا اخی و یا واسی و خلیفاتی و صاحب علی وائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت ناول الکساء وقلت السلام علیکہ یا ابتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذنوا لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلموهم ويظنون ما يظنوهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
انی ما خلقت ساما ام مبنیتم ولا اردم مدیتم ولا قمرم منیرا ولا شمس مودیتم ولا فلکن یدور ولا بار یجری ولا فلکن یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال امین و جبریل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوت ما دون الرسالہ هم فاطمہ و ابوها و بالوها و بانوها فقال جبریل یا ربی اتاذنوا لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبریل وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی الاعلی یقرؤک السلام یاخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مودیۃ ولا فلکا یدور ولا بار یجری ولا فلک یسری الا لیجلکم ومحبتکم وقد آذین لی ان ادخل معکم فهل تأذنوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا امین وإلا انہو نام قد اذنت لك فدخل جبریل معنا تحت الکساء فقال لي ابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علی لأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر لی مالی جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ ناجیا وذکر خبرنا فی هذه من محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونازلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لهم ایلا ان یتفرقوا فقال علی ایزم واللہ فوزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ ناجیا وذکر خبرنا هذا فی محفل من محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفارج اللہ ہمہ الیہ من ولا مغموم الا وکاشف اللہ غمہ الیہ من وطالب حاجہ الا وقاد اللہ حاجہ الیہ من فقال علی واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعید فی الدنیا والآخرات ورب الکعبہ صلوات پڑھیے گا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عرفان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو مالک سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان پاک ہستیوں کو مانا ہے جن میں محمد بھی ہیں، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن اصغری، مہدی آخر الزمان جیسی ہستیاں ہیں۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیے گا، یہ آئے بھی پاک ہیں، رہے بھی پاک ہیں اور گئے بھی پاک ہیں۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ صرف کوشش یہ کرنی ہے، ہم نے ان کو مانا ہے، ان کی عملی زندگی کو ماننا ہے۔ ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، ان جیسا پاک ہے ہی کون نہیں۔
ہم نے مانا ہی پاکوں کو ہے، ہم نے ان لوگوں کو نہیں مانا جو پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ تھے۔ عزیزان محترم، ایک بات کر کے بس بات ختم۔ انہی مسلمانوں نے ان 12 کے اس بیٹے حسین کو مارا جس کی بہن کا نام زینب ہے، سیدہ، اور اتنا اس گھر پہ ظلم و تشدد کیا۔ مجھے یہ بتائیں عزیزان محترم، جنگ ہوتی ہے جوانوں کے ساتھ، شاہ صاحب علی اصغر کا قصور کیا تھا جسے 3 پھلا تیر مارا؟ اے شکر ہے کہ امام نے اسے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ عزیز، جدھر وہ تیر جاتا ادھر صغیر جاتا، اس سے بڑا مصائب ہو ہی نہیں سکتا۔ اکبر کا کیا قصور تھا؟ 18 سال کی کمائی، بہن نے اسے پردے میں پالا، جس کا چہرہ نبی سے ملتا تھا، اور لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا نبی سے ملنا ہے، تو بتایا گیا کہ نبی 2 جہاں دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو انہوں نے حضرت علی اکبر کو دکھایا، تو وہ کہتے اتنے حسین تھے رسول اکرم، بس یہی کہوں گا، ظلم کی انتہا ہو گئی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں مل کے بواد بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، مل کے بواد بلند صلوات۔ حسین آپ کی چوکھٹ پہ بندگی کے لیے، حسین آپ کی چوکھٹ پہ بندگی کے لیے، فرشتے آتے ہیں ہر روز نوکری کے لیے۔ حسین آپ کی چوکھٹ پہ بندگی کے لیے، فرشتے آتے ہیں ہر روز نوکری کے لیے۔ اندھیرا کیسے بلا اس حسین پہ آئے، اندھیرا شاہ صاحب، اندھیرا کیسے بلا اس حسین پہ آئے، چراغ جس نے بجھایا تھا روشنی کے لیے، چراغ جس نے بجھایا تھا روشنی کے لیے۔ علی کے بغض میں مرنے کا شوق کیوں مفتی، یہی طریقہ ملا ہے تمہیں خودکشی کے لیے۔ حیدری، علی کے بغض میں مرنے کا شوق کیوں مفتی، یہی طریقہ ملا تجھے خودکشی کے لیے۔ دیار کرب و بلا سے مقام مجلس تک حسین آتے ہیں دیدار ماتمی کے لیے۔ علی کا نام نمازوں میں کیوں نہ لے جعفر، علی کا نام نمازوں میں کیوں نہ لے جعفر، یہی تو نام ہے فقط بندگی کے لیے، یہی تو نام ہے فقط بندگی کے لیے۔ میں ملتمس ہوں سید قمر شاہ صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، مل کے بواد بلند صلوات۔